بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادات مومنین، اولاد کے احکام فرامین محمد و آل محمد سے کتاب من یحذر الفقیہ جلد 3 صفحہ نمبر 299 پر امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب خدا کسی بندہ کی بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اسے اس کا حلق و نائب جانشین نہیں دکھا لیتا۔ کتاب وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ نمبر 103 پر امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، تنگ دستی کی وجہ سے اولاد طلب کرنے سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خدا سے اولاد طلب کرنی چاہیے، خدا انہیں خود روزی دے گا۔ کتاب من یحذر الفقیہ جلد 3 صفحہ نمبر 300 پر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص 3 بیٹیوں کی یا 3 بیٹوں کی پرورش کرے اس پر جنت واجب ہے، اور جو 2 کی کرے اس پر بھی واجب ہے، اور جو صرف 1 کی کرے اس پر بھی واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ کتاب وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ نمبر 104 پر امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، خدا سے ایک بیٹی ضرور طلب کرنی چاہیے جو موت پر با آواز بلند گریہ و بکا کرے، یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کتاب فروع کافی عربی جلد 6 صفحہ نمبر 5 پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بیٹیاں بہترین اولاد ہیں جو لطف و مدارہ کرتی ہیں، خدمت کے لیے آمادہ کار رہتی ہیں، انس و محبت کرنے والی ہوتی ہیں اور بابرکت ہوتی ہیں، اور کپڑوں کو صاف کرنے والی ہوتی ہیں۔ کتاب من یحذر الفقیہ جلد 3 صفحہ نمبر 300 پر امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص 2 بیٹیوں کی یا 2 بہنوں کی یا 2 پھوپھیوں کی یا 2 خالاؤں کی پرورش کرے تو یہ پرورش اس کو جہنم سے بچا لے گی۔ سبحان اللہ۔ کتاب ثواب الاعمال صفحہ نمبر 239 پر امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بیٹیاں نیکیاں ہیں اور بیٹے نعمتیں، پس نیکیوں پر ثواب عطا کیا جائے گا اور نعمتوں کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ کتاب فروع کافی عربی جلد 6 صفحہ نمبر 9 پر امام علی رضا صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کے ہاں اولاد نہ ہو یا اس کو کوئی بیماری کی شکایت ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر میں با آواز بلند اذان دیا کرے، خدا اس کی بیماری دور کرے گا اور اس کو اولاد کثیر عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کتاب وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ نمبر 112 پر جناب امیر المومنین مولا امام علی صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی مومن مرد یا مومنہ عورت از راہ رافت و رحمت کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے تو اس کے اس ہر بال کے عوض جس پر اس نے ہاتھ پھیرا ہے خدا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کتاب فروع کافی عربی جلد 6 صفحہ نمبر 12 پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کے ہاں حمل ہو اور وہ نیت کرے کہ اگر بچہ ہوا تو اس کا نام محمد یا علی رکھے گا تو اس کے ہاں بچہ ہی پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کتاب تہذیب الاحکام جلد 7 صفحہ نمبر 486 پر جناب امیر المومنین مولا امام علی صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حمل کی مدت کم از کم 6 ماہ ہے، 6 ماہ سے پہلے کوئی بھی عورت زندہ بچے کو جنم نہیں دے سکتی۔ کتاب وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ نمبر 115 پر امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، انتہائی مدت حمل 9 ماہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات حمل ماں کے شکم میں 2 سال تک رہ سکتا ہے تو وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ کتاب من یحذر الفقیہ جلد 3 صفحہ نمبر 298 پر امام حسین سید الشہداء صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں،
اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اسے مبارکباد دینی چاہیے اور یوں کہنا چاہیے عطا کرنے والے کا شکر ادا کرتا ہوں اور یہ عطیہ اللہ تمہیں مبارک کرے، یہ جوان ہو اور اس کی نیکیاں تمہیں میسر آئیں۔ کتاب تہذیب الاحکام جلد 7 صفحہ نمبر 437 پر امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سب سے بڑی نیکی جو کوئی آدمی اپنی اولاد سے کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نام کوئی اچھا سا رکھے۔ سبحان اللہ۔ کتاب فروع کافی عربی جلد 6 صفحہ نمبر 20 پر امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی کا نام محمد اور کنیت علی ہو تو وہ شیطان سے حفاظت میں ہے، کیونکہ شیطان جب سنتا ہے کہ کوئی کسی کو محمد یا علی کہہ کر پکار رہا ہے تو وہ اس طرح پگھل جاتا ہے جس طرح کلئی پگھلتی ہے، اور جب یہ سنتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو ہمارے کسی دشمن کے نام سے پکار رہا ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ کتاب وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ نمبر 124 پر امام علی رضا صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس گھر میں محمد یا احمد یا علی یا حسن یا حسین یا جعفر یا طالب یا عبداللہ نام کا کوئی مرد یا فاطمہ نام کی کوئی عورت رہتی ہو، اس گھر میں فقر و فاقہ داخل نہیں ہوتا۔ کتاب تہذیب الاحکام جلد 7 صفحہ نمبر 440 پر امام علی رضا صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنی حاملہ عورتوں کو نر لبان کھلایا کرو، پس ان کے شکم میں بچہ ہوا تو وہ پاک دل، عالم اور بہادر ہوگا، اور اگر بچی ہوئی تو اس کا خلق اچھا ہوگا اور شکل حسین ہوگی اور سرین باری ہوں گے، جس کی وجہ سے شوہر کے نزدیک باوقت ہوگی۔ کتاب فروع کافی عربی جلد 6 صفحہ نمبر 24 پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کے ہاں بچہ یا بچی پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں نماز والی اذان اور بائیں کان میں نماز والی اقامت کہنی چاہیے۔ ایسا کرنا شیطان رجیم کے شر سے بچے کے لیے امان ہے۔ سبحان اللہ۔ کتاب تہذیب الاحکام جلد 7 صفحہ نمبر 436 پر امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنی اولاد کو آب فرات یا خاک شفا کی گٹی دو، اور اگر یہ نہ مل سکیں تو پھر بارش کے پانی کی گٹی دو۔ کتاب وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ نمبر 132 پر امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن ہر معاملہ عقیقہ پر منحصر ہے اور عقیقہ قربانی سے بھی زیادہ واجب ہے۔ کتاب الخصال صفحہ نمبر 608 پر امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بچہ ہو یا بچی 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا، نیز اسی دن اس کا نام رکھنا اور سر منڈوانا، اور اگر طاقت ہو تو اس کے ہم وزن سونا یا چاندی بطور صدقہ دینا چاہیے۔ کتاب وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ نمبر 133 پر امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ اس کے باپ نے اس کا عقیقہ کیا تھا یا نہیں، یا یقین ہو کہ نہیں کیا تھا، تو اسے چاہیے کہ خود اپنا عقیقہ کرے، چاہے بوڑھا ہی کیوں نہ ہو۔ کتاب من لا یحذر الفقیہ جلد 3 صفحہ نمبر 301 پر امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، عقیقہ کے لیے ہر وہ جانور ذبح کیا جا سکتا ہے جس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ کتاب وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ نمبر 135 پر امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر مولود بچہ ہو تو اس کے لیے نر، اور اگر مادہ ہو تو اس کے لیے مادہ کا عقیقہ کیا جائے۔ کتاب تہذیب الاحکام جلد 7 صفحہ نمبر 441 پر امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو عقیقہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اس پر کچھ نہیں ہے۔ کتاب وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ نمبر 140 پر
امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں نو مولود کے سر پر عقیقے کا خون ملنا شرک ہے۔ کتاب وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ نمبر 140 پر جناب امیر المومنین مولا امام علی صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بچہ کے سر کے نیچے لوہے کا استرا نہیں رکھنا چاہیے اور نہ ہی لوہے کی کوئی چیز پہنانا چاہیے، یہ عمل مکروہ ہے۔ کتاب تہذیب الاحکام جلد 7 صفحہ نمبر 444 پر امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بچہ کے کان میں سوراخ کرنا یعنی کان کو چھدوانا سنت ہے اور 7ویں دن اس کا ختنہ کرنا بھی سنت ہے۔ کتاب من لا یحذر الفقیہ جلد 3 صفحہ نمبر 304 پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نو مولود کے کانوں کو چھدوانا چاہیے، اس سے یہود کی مخالفت ہوتی ہے، اور خود حسن و حسین کے کانوں میں سوراخ کیے گئے یعنی کانوں کو چھدوایا گیا تھا۔ کتاب من لا یحذر الفقیہ جلد 3 صفحہ نمبر 302 پر جناب امیر المومنین مولا امام علی صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مادہ یعنی لڑکی کے ختنہ نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں البتہ نر یعنی لڑکے کا ختنہ لازمی ہے۔ کتاب عیون الاحبار الرضا جلد 2 صفحہ نمبر 125 پر امام علی رضا صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مردوں کے لیے ختنہ سنت واجبہ ہے۔